السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ رمضان کے اوقات اور ایام میں نمازی بڑھ جاتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام بڑھ جاتے ہیں، یہ ساری زندگی کی عبادات کی کیفیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک اہم چیز جس پہ آج میں بھی توجہ کر لوں، آپ بھی توجہ کر لیں، وہ بہت اہم چیز اور بہت زیادہ اہم چیز ہے، وہ ہے کہ نماز کے وقت نظروں کی حفاظت اور نظروں پہ نظر۔ نماز کے وقت یہ انسان کو ولایت کے بہت اونچے مقامات طے کرا دیتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مشق، یہ چھوٹی سی محنت اور درجات کی بہت بلندیاں، یہ چھوٹی سی مشق اور یہ تھوڑی سی محنت ہے، چھوٹا سا عمل کہ میری سجدے میں نظر کہاں ہو، اتحیات میں، میری تشہد میں نظر کہاں ہو، میری قیام میں جب میں کھڑا ہوں نظر کہاں ہو۔ چھوٹی سی نظر بڑی بڑی منزلیں طے کرا دیتی۔ اتنے لمحات طے ہو جاتے ہیں روحانیت کے، ولایت کے، کہ انسان جو سال ہر سال مجاہدے اور محنت کرتے کرتے وہ مقامات طے نہیں کرتا جو صرف اور صرف یہ نظر پہ محنت یہ طے کرا دیتی۔ لکھا ہے کہ وہ کون سی ہستی تھی جو صرف دیکھتی تھی اور دیکھنے سے بندے کی زبان پہ خود بخود کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے کہ ان کو وہ صرف دیکھتے تھے اور دیکھنے سے اس بندے کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا، صرف دیکھنے سے۔ فرمایا میں نے ساری زندگی پوچھا آپ کی نظر میں یہ تاثیر، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ساری زندگی میں نے زندگی کے 50 سال نماز کی نظروں پہ محنت کی۔ نماز کے اندر جو نظریں ہیں ان نظروں پہ نظر رکھی کہ نماز کے اندر میری نظر نہ بھٹکے، نظروں پہ محنت کی نماز کے اندر۔ اس کی تاثیر اللہ جل شانہ نے یہ عطا فرمائی کہ جس کو دیکھتے تھے کیا ہوتا تھا؟ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ان کی نظروں میں اللہ نے کیمیا بھر دیا، تاثیر بھر دی اور طاقت بھر دی ان کی نظروں میں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان پہ ایک مقدمہ ہوا کہ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ عدالت میں گئے، جج کے سامنے، ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف غیر مسلم ہے، جج خود غیر مسلم ہے، اور انہوں نے ان پہ دعویٰ کیا کہ آپ پہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ کہا بالکل نہیں۔ اب غیر مسلم ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ نکلا۔ اگلے کی طرف اشارہ کیا، اس کو میں نے کہا ہے۔ حتیٰ کہ جس کی طرف دیکھتے تھے اشارہ کرتے تھے اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ جاری ہوتا تھا۔ جج اپنا قلم دان چھوڑ کے چلا گیا کہ اگر یہ اشارہ میری طرف ہوا تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ اور میں زندگی کے 50 سال میں نے نماز میں نظروں پہ محنت کی۔ اور نماز آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ تراویح کے دوران رکعتیں بڑھ جاتی ہیں، رمضان کے دوران نماز کی توجہ، نماز کا دھیان، نماز کا رجوع بڑھ جاتا ہے۔ یہی لمحہ ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے کہ نماز کے دوران نظروں پہ محنت، نماز کے دوران نظروں پہ محنت، نماز کے دوران نظر پہ نظر،
کہ قیام کے دوران میری نظر کہاں ہو، رکوع کے دوران میری نظر کہاں ہو، قیام کے دوران میری نظر کہاں ہو، رکوع سجدے میں میری نظر کہاں ہو، التحیات تشہد میں میری نظر گود میں ہو کہاں ہو۔ جو نماز کے دوران نظروں پہ محنت کرتا ہے، سب سے پہلا اس کو صلہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کو 300 سے زیادہ بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا، فرمایا میری نظروں نے نماز پہ محنت کی، اللہ نے میری نظر کو وہ نظر بنا دیا کہ میں اللہ کی دیکھنے کے قابل میری نظر ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تیری نظر اس قابل ہے کہ مجھے دیکھ سکے۔ جو اللہ کی دیدار کر لے تو سوچیں اس کو دیدار مصطفیٰ کتنا اور کتنی بار ہوا ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظروں پہ محنت ہو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظروں پہ محنت کرتے ہیں۔ اب وقت ہے نظروں پہ محنت کرنے کا۔ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، سارا دن کی فرض کی کتنی رکعتیں ہیں، اور پھر سارا دن کی سنتیں، پھر آپ ماشاءاللہ نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں کتنی محنت، کتنی توجہ، ملتا کیا ہے؟ اور اگلی بات، جو نظر پہ محنت کرے گا، نماز کے اندر نظر پہ محنت کرے گا، اللہ پاک ضرور بالضرور اپنی رحمت سے اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب کریں گے۔ نماز کے اندر کی نظر پہ محنت ایک پورا عمل ہے، یہ نماز کا ایک پورا حصہ ہے، یہ نماز کی ایک پوری ترتیب ہے۔ اس میں نماز داخل ہے، یہ نماز میں داخل ہے، پوری محنت ہے کہ میں نماز میں نظر پہ محنت کرنی ہے۔ اور میں لفظ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اور جب نماز میں نظروں پہ محنت ہوگی اس کے صلے میں کلمہ نصیب ہے۔ جب نماز پہ نظروں پہ محنت ہوگی اس کے صلے میں نماز کے باہر بھی بغیر محنت کے، سنیے گا جو اب عرض کر رہا ہوں، بغیر محنت کے نظروں کی حفاظت کی توفیق ملے گی، بغیر محنت کے۔ اور پھر ان نظروں میں تاثیر پیدا ہوگی، ان نظروں میں تاثیر پیدا ہوگی۔ ایک درویش تھے ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی کچھ باتیں مجھے یاد ہیں۔ کسی نے پوچھا، میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس معاملے میں ایک تو باتیں آپ کو بتائی تھی کہ حضرت کشف کے کچھ ترتیب بتا دیں۔ فرمایا کم کھاؤ ندامت سے کھاؤ۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت کشف و صدور چاہیے، دلوں کا کشف چاہیے۔ فرمایا نماز میں نظروں پہ محنت کر، تجھے کشف ملے گا۔ پھر وہ آنکھیں فرشتوں کو دیکھیں گی، ہاں، پھر وہ آنکھیں جنات کو دیکھیں گی، پھر وہ آنکھیں قبر کے ثواب اور عذاب کو دیکھیں گی، پھر وہ آنکھیں سینوں میں جھانک لیں گی، کشف و صدور ہوگا۔ جو نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، کیا محنت کرے گا؟ کیا محنت کرے گا؟ وہ جوان کو بلاؤ موبائل سے فارغ کر دو، اس کو کہو بھائی موبائل سے فارغ ادھر آ جاؤ، موبائل سے اس کو اٹھا لو، موبائل سے کھیل رہا ہے، واہ مست جوانی، الڑ جوانی ہے۔ اس شوق نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، پرسوں کسی کی تاک میں دیوانہ میں بھی تھا۔ اس آنکھوں کو اس قابل بنا لیں، ان آنکھوں کو اس قابل بنا لیں۔ نماز کے اندر آج تک سوچا ہی نہیں کہ نماز کے اندر نظروں پہ محنت کرنی چاہیے۔
ہمارے ایک دوست ہیں، وہ شرارت العاشقین ہے، تو ایک صاحب کو دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ بیٹھے تھے، تو ان کو ایسے دیکھا نہیں، انہوں ایسے آنکھ ماری، پھر انہوں ایسے کر لی. ابھی مخلوق خدا کو عمرے پہ لے کے گئے، اللہ کی حاضریاں کرواتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے، پھر اس نے مجھے ایسے چور کے دیکھا، میں انتظار میں تھا پھر دیکھے گا یہ، پھر میں نے ایسے آنکھ ماری، پھر ایسے یوں کر دی. شرارت العاشقین ہے. کئی لوگوں کو دیکھا نماز میں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، مجھ جیسے بندے کا قصور ہے جس کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر بھی نظروں پہ محنت کرنی چاہیے. اس پیغام کو بتایا ہی نہیں، اس پیغام کو بتایا ہی نہیں، اس پیغام کو کھولا ہی نہیں کہ نماز کے اندر نظروں پہ محنت کریں گے تو ملے گا کیا، ملے گا کیا. اس نظر کے اندر ایسی تاثیر ہوگی، اس نظر کے اندر ایسا کمال ہوگا، ایسے نظر دیکھے گی اور اس کے اندر کا طلسم ٹوٹ جائے گا کفر کا، اس کے تالے ٹوٹ جائیں گے. بس ایسے دیکھے گا، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. ایک بجلی ہوتی ہے دیکھنے میں، ایک بجلی ہوتی ہے، وہ نور ہوتا ہے جو دل سے نکل کے نظروں کے ذریعے پیا جاتا ہے. اس لیے کہا کچھ چیزوں کو صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، کعبہ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، زمزم پینے سے بھی، زمزم کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا اور دیکھنا بھی ثواب ہے، والدین کا چہرہ محبت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، مرشد کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا صرف دیکھنا ہے. دیکھنا اتنی قیمتی چیز ہے، دیکھنا اتنی اہم چیز ہے. اس دیکھنے کی مشق جو کرنی ہے، دیکھیں ہر چیز کا چلہ ہوتا ہے. کچھ چیزوں کا چلہ ہے کہ 40 دن یہ عمل کرو، اپنے آپ کو 2 احرام کفن کی چادروں میں لپیٹ کے کسی کمرے میں ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، یہ ترک کرو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ. 40 دن کے اندر تمہارا چلہ پورا ہوگا، پھر تم اس عمل کے عامل ہوگے، پھر یہ عمل پڑھو گے تو وہ جن حاضر ہوگا یا اس عمل کی طاقت اور تاثیر ملے گی. ہر عمل کا ایک چلہ ہے. نماز کے دوران نظروں کا چلہ نماز کے دوران ہی ہے، نظروں کا چلہ نماز کے دوران ہے. اس کا چلہ جس نے کر لیا، اس کی زکوٰۃ جس نے دے دی، وہ دنیا کا قیمتی انسان ہے. اس کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھیں وہ مشاہدہ کریں گی جو کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا. اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ پردے ہٹائے گا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. میں پردے ہٹا دوں گا. کسی نے ملاقات کے دوران خواب میں پوچھا حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے، اپنی کتاب کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا؟ فرمایا نماز کے دوران مشق کرتے کرتے اللہ پاک نے مجھ سے سارے پردے ہٹا دیے تھے. کشف المحجوب، حجاب سارے ہٹ گئے اور پردے ہٹ گئے اور مجھے کشف مل گیا. کشف سے مراد میں جاگتی آنکھوں سے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسے کشف مل گیا، سارے پردے ہٹ گئے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. کہا کہ مجھ پہ پردے ہٹے تھے اور اللہ نے مجھ پہ کشف کی دنیا کھولی تھی، اس لیے میں نے اپنی کتاب کا نام بھی کشف المحجوب رکھ دیا. مجھ سے پردے ہٹے تھے. مشق کرنا، اس کی محنت کرنا، اور اس پہ مسلسل محنت اس وقت کی جاتی ہے جب رکعتیں زیادہ ہوں، جب انسان کا وقت نماز میں زیادہ گزرے. رمضان واحد سعادت مند مہینہ ہے جس میں نماز میں زیادہ وقت گزرتا ہے. تراویح کے بہانے
नफिल के जरिए, फराइज के जरिए, मुस्तहबात सुन्नतों के जरिए, तिलावत के जरिए कुरान पे नजर होती है। रमजान महीना है जिस पे वक्त गुजरता है और बहुत ज्यादा गुजरता है, इसमें मश्क की जाए और बार बार मश्क की जाए। ये नजरें हटेंगी फिर मश्क की जाए, ये नजरें भटकेंगी फिर मश्क की जाए। जितना मश्क करते जाएंगे, मश्क करते जाएंगे, मश्क करते जाएंगे, इन नजरों का नूर दिल में जाता जाएगा और दिल का चश्मा भरता जाएगा, भरता जाएगा। बस जब दिल का चश्मा भर गया फिर वो वापस इन्हीं नजरों के जरिए पलटेगा और फिर इन नजरों से पर्दे भी हटेंगे और इन नजरों के अंदर तीर भी आएंगे, नूर के, रूह के, रूहानियत के और फयूस के और बरकत के और हिदायत के और कलमे के। फिर ये कायनात और हो जाएगी, फिर इसकी आंखें होंगी, पर वो और होंगी, आंखें और होंगी। मैंने एक नहीं, अगर मैं लफ्ज 70 कहूं, 70 अरबी जबान में बेशुमार में के माने में आता है। आहलुल्लाह के वाकयात पढ़े भी सही और सुने भी सही, पर एक चीज बार बार सुनी, यह गौर से सुनिएगा। फरमाया किसी दरवेश की महफिल में बैठो तो मुस्तकिल उनको देखो, नजरें ना झुकाओ, सर ना झुकाओ, उनको देखो। कायनात में देखने से भी मिलता है, कुछ जाम देखने से पिए जाते हैं, कुछ कटोरे, कुछ प्याले, कुछ देखने से ही पिए जाते हैं। कहा उनको देखते रहो, देखना देखना। ये वो शख्स होगा जो कब्रिस्तान में जा रहा है। लोग कहते हैं कब्रें हैं, मिट्टी के ढेर हैं। ये कहेगा नहीं, कब्रें नहीं, मिट्टी का ढेर नहीं। देखो उस कब्र के अंदर वो नूर है, देखो वो साहिब कब्र ये कर रहा, वो साहिब कब्र ये है, वो ये है, वो ये है। मैं कश्फ की दुनिया का वाकया सुना। मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, रात का वक्त था, एक कब्रिस्तान से गुजरे, एक कब्रिस्तान से गुजरे तो हजरत ने फरमाया जिन्नात को देखना है? जी आप। अच्छा है क्या? ऐसे कर, इसके अंदर देख। ये 2 उंगलियां थी ना, इन 2 उंगलियों के अंदर ऐसे करके मैंने देखा, कब्रिस्तान वसी है, जिन्नात है, भाग रहे, कोई वहां काम कर रहा, कोई। मैंने एक देखा कि बाबा कपड़े भी सी रहा था हाथ से, तो वो वहां कर रहा, वो वहां कोई काम था। 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा कि ये बाबा जा रहा और साथ ये बंदा जा रहा है, इनको छेड़े। उन्होंने कहा छेड़े, बच्चे तो पर बच्चे होते हैं। अब वो छेड़ने के लिए आए, तंग करने के लिए आए बच्चों ने। दूर एक बंदे ने कहा, मेरे हजरत के तरफ इशारा करके, मेरी तरफ नहीं, उनकी तरफ इशारा करके कहा, ख्याल करना ये हिज़्बुल बहर का आमिल है, ख्याल करना। अल्लाह, वो जो बच्चे भागे खौफ से, ये कौन सी नजरें थी, किन नजरों ने मेरी नजरों को दिखाया था, ये कौन सी नजरें थी। ये सांस चाहिए, लंबा सांस चाहिए। सारी जिंदगी मश्क करते करते, मश्क करते करते, उसका सांस बहुत लंबा था, राग को खींचता था, बहुत लंबा सांस था। मैं छोटा सा होगा, कोई 7-8 साल का। हमारे साथ एक शेख साहब थे, उन्होंने पहले बेटे की शादी की तो बहुत एहतमाम किया, उसको बुलवाया, वो बड़ा महंगा गविया था, उसको बुलवाया तो बंदे इकट्ठे थे, मैं भी पहुंच गया देखने के लिए। मुझे आज भी थोड़ा सा याद है कि उसने जो हा कहा ना, हा हा हा, यानी हा कहते हुए सुनने वालों का दम घुटने लगा, ना उसके चेहरे पे कोई रगें फूली ना कुछ हुआ, और वह हा कह रहा था। उसने इतने सांस की मश्क की थी, उसकी सांस की मश्कें फना हो गई। तेरी नजरों की मश्कों में फना नहीं है, बका है। उसकी सांस की मश्कों में कुछ नहीं, चंद रुपए थे, वो भी बरकत वाले कभी नहीं होते, हमेशा खाली होते हैं। और तेरी नजरों की मश्कों में अल्लाह की मोहब्बत और अता और इनायत है, और वो रिस्क लाफानी है, और वो सरमदी और जावेदानी जिंदगी है जो क़यामत तक तेरी और तेरी नस्लों में चलेगी। इस मश्क को कर, इस मश्क को कर। सूरत अल-हाकुमुत तकासुर की तफसीर बताऊं आज आपको। अल-हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐसा भूला
حتیٰ کہ قبروں میں چلا گیا. اور میں یہ جو الہاکم التکاثر ہے، الہاکم التکاثر، یہ سارا نظروں پہ ہے. اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. یہ سارا نظروں پہ ہے کہ جس بندے نے نظر پہ محنت نہ کی، نظر پہ محنت نہ کی، اس سے 3 چیزیں چھنیں گی. ایک عمر کی برکت ختم ہو جائے گی، ایک رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، ایک صحت کی برکت ختم ہو جائے گی. عمر، رزق، صحت، عمر، رزق، صحت، یہ 3 چیزوں کی برکت اس کی زندگی سے چھن جائے گی. اور جو نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، اس کی عمر میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اس کی صحت میں برکت ہوگی. جو نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، جو نماز میں نظروں پہ مشق کرے گا، محنت کی مشق کرے گا، مشق کرے گا، مشق کرے گا، مشق کرے گا، اللہ اس کو یہ 3 چیزیں عطا فرمائے گا. حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے زندگی ساری گزار دی محنت کرتے ہوئے. حضرت پیر علی حجویری داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے زندگی ساری گزار دی نماز میں نظروں پہ محنت کرتے کرتے، نماز میں نظروں پہ محنت کرتے کرتے. ہائے کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، کیا ہستیاں تھیں. اور کتنا گھاٹے کا کام ہے کہ آج کا نظام اس بات کو بیان ہی نہیں کر رہا. میرے خیال میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے، پہلی دفعہ سنا، پہلی دفعہ سنا. یہ بھی کوئی عمل ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، اس میں بھی محنت کی جاتی ہے. یہ تو آج تک سنی ہی نہیں. اچھا، یہ کشف المحجوب اس لیے ہے، یہ جو حضرت اجمیری کے بارے میں سنتے کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، ان کی نظروں میں یہ تاثیر اب سمجھ آئی کہاں سے تھی، اب سمجھ آئی کہ آئی کہاں سے تھی. اور جیسے سنا ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے. اچھا، اس نماز کے اندر کی نظروں کی مشق کی وجہ سے اور کشف کی دنیا کھل جاتی ہے، نظام عالم کھل جاتا ہے، کائنات کے راز اس کے سامنے عام ہو جاتے ہیں. اللہ پاک اس کے سامنے زمین کو شیشہ بنا دیتا ہے، اور زمین کے نیچے جتنے بھی خزانے ہیں، جتنے بھی دفینے ہیں، یہ سارے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. ہاں، یہ ایسے نہیں ہے. نماز کے اندر نظروں پہ محنت، 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 نماز کے اندر نظروں پہ محنت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے، دل اس کا ایسا شخص کا دل کیا بنتا ہے، بس اس کے دل کے اندر کا نور نظروں کے ذریعے، پھر چہرے کے ذریعے، پھر قرآن کا آپ نظام اٹھائیں ذرا. قرآن نے سب سے پہلے نظروں کو بیان کیا، پھر شرم گاہوں کو بیان کیا. کل یخصن بابصارہم و یا، ہاں، نظروں کو بیان کیا ہے قرآن نے سب سے پہلے. نظروں پہ محنت، نماز کے اندر جمانا نظریں، اور وہ نور پھر آپ سارا جمع کر رہے ہیں، نور جمع کر رہے ہیں، انوارات جمع کر رہے ہیں. اور جو حیرت انگیز کائنات کا طلسماتی نظام ہے وہ آپ جمع کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. پھر جو شخص نماز میں، اب اگلا موتی بھی سن لے، جو نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، اس کی نیند تنام عینی ولا تنام قلبی، اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، پر وہ آنکھیں بند کرے گا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. وہ صرف آنکھیں ایسے بند ہوگی، کل یوم ہوا فی شان، اس کی تو آنکھیں بند ہوگی. اس کی آنکھوں کو رب وہ دیدار عطا کرے گا، وہ جلوے عطا کرے گا، وہ نظام عطا کرے گا. سننے والا کہے گا یہ دیوانہ ہمیں بھی کر رہے، خود بھی دیوانے ہیں، کہاں کی دکانداری تم نے شروع کی ہے، کہاں کیا کر رہے ہیں.
फिर ये किसी सहबे मजार पे आंखें बंद करेगा, और आंखें बंद करना भी जरूरी नहीं, क्योंकि इसने आंखों की मशक कर करके वो पा लिया कि जागती आंखों से कायनात के जलवे और सहबे कब्र की कैफियतें और ये निजाम देखेगा। जो आहले कश्फ का विरता है, जो आहले कश्फ की तरतीब है। फिर यही बंदा होगा बाजार में जाते ही आंखों से देख के बंदा कहेगा, ओहो यहां तो सारे जानवर हैं, कुत्ते और खिंजीर हैं, जिनको कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये वो हैं सारे। फिर यही होगा जिसकी नजरें देख लेंगी ये जादूगर है। बाजार में था तो हजरत ने फरमाया, वो फकीर जा रहा है ना तारिक, उसको ले आ। फकीर के पास थी धूनी ऐसी, उसमें हरमल वगैरह डालता था, ऐसी धूनी देता था। दुकानदार उसको पैसे देते थे, एक डब्बा था उसमें डाल देते थे। मैंने कहा कि मेरे हजरत ने आपको बुलाया है। आया ना, जब देखा दूर से, कह रहे ना, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा आ जाओ, जबरदस्ती उसको ले आया। हजरत उसको हाथ दे, हाथ मिला, वो हाथ ना मिला। आखिर उसका हाथ पकड़ के हजरत के हाथ में दिया। हजरत ने ऐसे हाथ किया, कहा जा, और वही अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। अब सुनने वाले को क्या पता कि हुआ क्या है। मुझे हजरत ने फरमाया कि उसको ले आ, मैं ले आया। आपने हाथ पकड़ा, उसका हाथ ऐसे झटका दिया और कहा जा, कहा आइंदा नहीं करूंगा, जारियां जोर। फरमाया ये लोगों की दुकानें बांध रहा था काले जादू के जरिए, जो इसको पैसे देता था ठीक, जो नहीं देता था उसकी दुकान बांध रहा था काले जादू के जरिए। मैंने देखा ये नजरें कहां से आई थी। सवाल इन नजरों का है, ये नजरें कहां से आई थी। उस दुर्वेश के पास जो नजरें आई थी, जो मेरे पास नहीं थी, उनको कहां से मिली थी, उनको कहां से मिली थी, और वापस नहीं दिया उसको, तो लोगों को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहा, लोगों का नुकसान कर रहा। नमाज के अंदर जिसने नजरों का चिल्ला करना है, कहा जी इसका चिल्ला पानी में खड़े होके होगा, इसका चिल्ला गार में होगा, इसका चिल्ला पहाड़ में होगा, इसका चिल्ला दो चादरों में होगा, और इसका चिल्ला नमाज के अंदर ही नजरों का चिल्ला होगा। जो इसका आमिल कामिल बनना चाहता है, नजरों का आमिल कामिल बनना चाहता है, नमाज के अंदर मश्क शुरू करते हैं। अभी रमजान नहीं गया, अभी बहुत सारे रोजे हैं, आज से शुरू और अभी से शुरू करते हैं। नमाज के अंदर की मश्क अभी से और आज से शुरू करते हैं। वो ऐसा और ऐसा निजाम और ऐसा करम और ऐसी अता और ऐसी हैरत अंगेज दुनिया इंसान सोच नहीं सकता। अल्लाह खोलेगा। देखो अल्लाह किसी के ना मेहनत को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह किसी की कोशिश को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह किसी की मेहनत और कोशिश को ला युज़ियो अजरल मुहसिन, मैं नहीं ज़ाय करूंगा। हम कोशिश करें और अल्लाह ज़ाय कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अल्लाह पाक फिर इसको गैब से सुझाएगा, इसके दिल की आंखें खोलेंगी, इसके चेहरे की आंखें खोलेंगी, और इसके सामने से जो पर्दे जिनको हिजाब कहते हैं वो हटेंगे, और ये अल्लाह की मज़ाहिर को, मनाजिर को, कुदरत को, फितरत को और कुदरत रब्बी को जागती आंखों से देखेगा। मश्क तो कर, मेहनत तो कर, तवज्जो तो कर, मौका मौजूद है। नमाज, रमजान, तरावी, ये मौका मौजूद है, इस मौके से फायदा उठा। मयस्सर है, मयस्सर को मुअस्सर बना, मौका मौजूद है। और सारी जिंदगी मेहनत करता रहे, करता रहे, करता रहे। और अगर किसी की नजर देख इधर उधर उठ रही है, बदगुमानी ना करना बता दो। क्या पता उसने अपनी नजर को इतना मजबूत कर लिया हो कि उसकी नजर उठी भी है तो वो अल्लाह से मिला हुआ है। किसी के बारे में बदगुमानी ना करना, किसी के बारे में बदगुमानी। मैं एक उस्ताद था बहुत पुराना, उसके साथ एक मैं बस में हम थे, बड़ी मुश्किल से खड़ी होने की जगह मिली। वो उस्ताद खुद उस्तादों का उस्ताद था, ड्राइवरों का उस्ताद था। कहने लगा वाह 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 वाह। मैं बोला क्या हुआ वाह वाह? कहने लगा जिस अंदाज से ये बस चला रहा है ना, कमाल है। अब वो फन को पता था, साहिब फन का, मुझे क्या पता।
وہ خود فنکار تھا، فن کا فنکار تھا، اور وہ اگلا استاد جو ہے وہ جو چلا رہا تھا 72 سیٹر بس کو، وہ اس سے بڑا فنکار تھا، اور یہ واہ واہ کر رہا تھا، کہا کمال ہے، بس چلا رہا ہے، کیا چلا رہا ہے۔ صاحب فن ہی فن کو جانتا ہے، جوہری ہی جانتا ہے ہیرے کو۔ اگر کوئی بندہ ہماری نظروں میں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نظر، تو ہمیں اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں یہ اس کی نظر ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، کیا پتا وہ انہی نظروں میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کیا خبر۔ میں تو اپنی فکر کروں، میں تو اپنی محنت کروں، میں تو اپنی مشق کروں، میں تو اپنا احساس کروں۔ بہت انوکھا موضوع ہے، شاید زندگی میں نے پہلی دفعہ بیان کیا، بہت اہم موضوع ہے، اور اس اہم موضوع پہ اہم ترین توجہ چاہیے، اس اہم موضوع پہ اہم ترین نگاہ چاہیے، اس اہم موضوع کو بہت اہمیت دیں، بہت اہمیت دیں، اور اہمیت دیتے جائیں گے، کائنات کھلتی چلی جائے گی، نظام عالم، برکتیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے روزی روزگار کاروبار بہت پریشان حال ہے، حد سے زیادہ پریشان ہوں، حد سے زیادہ، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا نماز کے اندر نظروں پہ محنت کر، تیرا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، تیرے رزق ٹھیک ہو جائے گا، تیری دولت تم مالدار ہو جائے گا۔ وہ مجھے حیران ہو کے دیکھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہنے لگے جی آپ کوئی سنا ہے وظیفہ دیتے ہیں؟ ہاں، میں نے کہا یہ وظیفہ تو ہے، کر لے۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو یقین دلایا، بڑی محنت کی۔ تو کاروبار بڑھانا چاہتا ہے، رزق بڑھانا چاہتا ہے، قرضے اتارنا چاہتا ہے، دکان پہ رونق میلہ چاہتا ہے، گاہک چاہتا ہے، بچوں کی روزی روٹی چاہتا ہے، اپنی وسعت چاہتا ہے، ہاتھ کشادہ چاہتا ہے، جیب بھری چاہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ نماز کے اندر نظروں پہ محنت کر، اور کچھ مہینے محنت کر۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کچھ مہینے محنت کر، کچھ مہینے محنت کر کے پھر میرے پاس آ کے بتانا۔ اور وہ کچھ مہینے محنت کی اس نے، اور پھر آ کے بتایا، کہا آپ کا نسخہ تیر ہے، اور واقعی لگا ہے، جا کے تیر ہے، یہ الفاظ، اور واقعی جا کے لگا اور نشانے پہ لگا۔ ان نظروں پہ، نماز کے اندر نظروں پہ سے جو خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں، جو بخت کے دروازے کھلتے ہیں، جو تخت کے دروازے کھلتے ہیں، جو عزتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جو وسعتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور جو عطا اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں، یہ پھر بعد میں سمجھ آئیں گے جب آپ کے سامنے کھلیں گے انشاءاللہ۔ جب کھلیں گے نا، کہنا کہ فقیر نے سچ کہا تھا۔ کھلتے ہیں دروازے، کھلتے ہیں، کیسے نہ کھلیں دروازے، کیسے نہ کھلیں دروازے، کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں۔ کون کھلوانا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا نہیں، ہاتھ کھڑا نہیں، نہ نعرے نہ ہاتھ۔ تسبیح خانے میں یہ نہیں ہے نعرے مارے، نعرے مار، جھولی جھاڑ، وہ گیا اور وہ گیا، سڑکیں بلاک کی، نعرے مارے، بادشاہوں کو برا بلا کہا، فلاں کو یوں کہا۔ نہ، ہمارے لیے سب چنگے، سب اچھے، سب کی خیر، سب کا بھلا۔